اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ إِلَيْهِ اللَّيْلُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام بھی کرے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور دن اور رات اور سورج اور چاند بھی، اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں، اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں، تکبر کریں، تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ
ہماری آیتوں میں کجروی ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں. بتاؤ جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. سورت حام میم سجدہ آیت نمبر 33 سے 40 تک کی پڑھی گئی، تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں کیا فرما رہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے. إِلَى اللَّهِ، دعا إِلَى اللَّهِ، دعا إِلَى اللَّهِ، دعوت دے اللہ کی طرف اور نیک کام کرے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خوب اچھا نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ، دین کا پابند اور اللہ کا مطیع و فرما بردار رہے. جی یہ دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا اور اقرار کرنا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور نیک عمل کرے، اللہ کی طرف بلائے، دعوت دے. جی اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے اس سے بہتر کون ہو سکتا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، نیکی اور برائی، بدی برابر نہیں ہو سکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ فرق ہے، بلکہ یہ اس میں بہت عظیم فرق ہے. نیکی اور بدی دو متضاد چیزیں ہیں. نیکی اور بدی یہ سمجھنا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے. برائی کو، بدی کو بھلائی سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دور کرو. جی برائی کو کیسے دور کرو؟ نیکی کے ذریعے سے، بھلائی کے ذریعے سے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. جو طریقہ بہتر ہے اس کے ذریعے سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مثال بھی دے دی. کیا مثال دی؟ جی پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی ہے، جی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، گرم جو ولی حمیم. حمیم کہتے ہیں گرم دوست کو، گرم دوست، گرم جوش دوست. جو سچا دوست ہو اس کو گرم دوست کہتے ہیں، ولی حمیم. تو یہ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بہت اہم بات بتا رہے ہیں. کیا؟ یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی ہدایت ہے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، پرے کرو. جی اس وقت میں برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹالو، دور کرو. یعنی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ، زیادتی کا بدلہ عفو کے ساتھ، غضب کا صبر کے ساتھ، بےہودگیوں کا جواب چشم پوشی کے ساتھ، اور مکروہات ناپسندیدہ باتوں کا جواب برداشت اور حلم کے ساتھ دیا جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ دشمن جو جانی دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، بڑا گہرا دوست بن جائے گا. دور دور رہنے والا قریب ہو جائے گا، اور خون کا پیاسا جانسار بن جائے. اللہ 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 اللہ. یہ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں. جی آگے کیا فرمایا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ پاک یہاں پر سمجھا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی خوبی ہے، اگرچہ نہایت مفید اور بڑی ثمر آور ہے، لیکن اس پر عمل وہی کر سکیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے، جو صبر کرنے والے، غصے کو پی جانے والے اور ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے، ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ پاک یہاں یہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں جی، سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں اس کو پا سکتا۔ آج دیکھ لو، اور اگر شیطان کی طرف سے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ہے، وسوسہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان وسوسے پیدا کرتا، ورنہ صاف کلیئر دل دماغ کلیئر ہوتا تو اس میں وہ وسوسے ڈالتا، وہ تمنا ہے، خواہشیں پیدا کرتا۔ تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی پناہ طلب کرو، فاستعذ باللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر حکمن کہہ رہے ہیں اور ہمیں بچانا چاہتے ہیں، یعنی شیطان شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے۔ وسوسہ کیا ہے؟ کہ نیکی سے ہم پھر جائیں، شریعت کے کام سے ہٹ جائیں، یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے، کو وسوسہ ڈالے، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ، اعوذ باللہ، یہ پڑھنے اللہ کی پناہ میں آنا، اور دل سے بھی یہ چاہنا، اور دل تو چاہتا ہے کہ شیطانی چیزیں، اور پناہ طلب کرو، تو یہ ڈبل جی چکر اور فراڈ، اس سے بچنا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر یہ میسیج اللہ پاک علیحدہ علیحدہ دے رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ 4-6 آیتیں پڑھی گئی ہیں سورت حامیم سجدہ، سورت فصلت، اور 24ویں سپارے میں، اور آیت نمبر 33 سے لے کے 40 تک 6-7 آیتیں تلاوت کی گئی، اس میں 6-7 میسیج ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور دن رات اور سورج چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ اللہ کو کیسے ہم پہچانیں گے؟ یہ اس نے موجزے بنائے، یہ نشانیاں دکھائی ہیں، ان کو دیکھ لیں تو رب پر یقین کر لیں۔ کس نے بنائے؟ یہ فرمایا ہے نا، دن اور رات اور سورج اور چاند، اور رات کس نے بنائی اور دن کس نے بنایا، اور چاند، یہ چمکتے ہوئے چاند، قمر جی، یہ بدر، یہ ہلال، یہ سورج اور یہ چاند، یہ شمس، اللہ 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 اللہ، یہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رات کو تاریک بنانا تاکہ لوگ اس میں آرام کر سکیں، دن کو روشن، واضح، خوبصورت بنانا تاکہ کسب معاش میں، چلنے پھرنے میں، معاملات میں پریشانی نہ ہو۔ پھر یک کے بعد دیگر دوسرے کا آنا جانا، کبھی رات کا لمبا ہونا، دن کا چھوٹا ہونا، اور کبھی اس کے برعکس دن کا لمبا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا۔ اسی طرح سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا، اللہ 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 جی، سورج اور چاند کا اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہونا، اور اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیں طے کرتے رہنا، اور آپس میں باہمی تصادم سے محفوظ رہنا۔ یہ سورج کا چاند سے تصادم نہ ہونا، یہ ٹکریں نہ مارنا، سورج چاند کو نہیں پکڑتا، چاند سورج کو نہیں پکڑتا، اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے رستوں پر چلے جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ
کہ ان کا یقیناً کوئی خالق، مالک، کوئی سائنٹسٹ ہے جی، کوئی کائنات کا ان کا بنانے والا کوئی ہے نا. یہ ایسے تو نہیں نا، کبھی ٹکرائے نہیں. چاند اپنے رستے میں گھوم رہے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے. اس طرح سورج ہے، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، یہ اپنے اپنے مدار پر اپنی منزلیں طے کر رہے ہیں اور آپس میں کبھی بھی تصادم زدہ نہیں ہوتے، نہیں ٹکراتے. تو یہ نشانی ہے نا کہ ان کا یقیناً کوئی خالق اور مالک ہے. اگر ہم آج بلب ایجاد کر دیں کہ بلب، تو ہم کہیں بڑے سائنسدان بن گئے جی، بڑے اللہ 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 بڑے سائنسدان بن گئے، اوہ ہوئے. اور ہم کہیں جی ہم مالک ہیں اس کے، یہ کاپی رائٹ، ہمارے کاپی رائٹ آ گئے. تو رب کے کاپی رائٹ کچھ نہیں جی. یہ نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے، اس کی نشانی ہے. بھئی رب نے دنیا میں ظاہر نہیں ہونا، کسی نے نہیں دیکھنا، اس کی نشانیوں سے پتہ چلنا. اللہ اللہ اللہ، یہ رات کا آنا، یہ دن کا آنا، یہ سورج کا، یہ چاند کا، یہ ان کا طلوع، ان کا غروب ہے جی، تاریکی آ جانا، روشن دن ہو جانا، یہ ساری نشانیاں. تو یہ بغیر کسی خالق مالک کے کیسے بن گیا؟ تو یہ نشانی کا یہی مطلب ہے کہ ان کا کوئی رب مالک خالق ہے، ہم نے اس کی عبادت کرنی. آگے کیا فرمایا جی؟ یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں تم سورج کو سجدہ نہ کرو، نہ چاند کو کبھی سجدہ کرو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. اور اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے نا، تو اگر اللہ کی عبادت کرو پھر جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں کھول کر واضح کر کے فرما رہے ہیں. یہ دیکھو بڑا واضح ہے. اللہ اللہ اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح ہی کر دیا ہے جی، اس لیے کہ یہ بھی تمہاری طرح کی مخلوق ہے، خدائی اختیارات سے بہرہور یا ان میں شریک نہیں ہے. خلقہن میں جمع مؤنث کی ضمیر اس لیے آئی کہ یہ یا تو خلق ہذہ الاربعۃ المذکورہ کے مفہوم میں ہے، کیونکہ غیر عاقل کی جمع کا حکم جمع مؤنث ہی کا، اس لیے یہاں پہ خلقہن میں جمع مؤنث کی ضمیر آئی ہے. یہ سمجھ لیں، یا اس کا مرجع صرف شمس و قمر ہی ہیں، اور بعض ائمہ نحات کے معنی تثنیہ بھی جمع ہے، یا پھر مراد الآیات ہیں. تثنیہ دو کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں میں جمع اس سے زیادہ نہیں ہوتی تو اس کو بھی جمع شمار کر لیا جاتا ہے، تثنیہ بھی جمع ہے، یہ لے لیا جاتا ہے جی. یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے نا، یہ سمجھنے کی چیز ہے. کیا فرمایا؟ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون جی. اللہ کے لیے سجدہ کرو، بلکہ سجدہ اسی اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، ان سب کو پیدا کیا ہے. یہاں خلقہن ہے، اس میں جمع مؤنث کی ضمیر ہے کہ یا تو خلق ہذہ الاربعۃ المذکورہ کے مفہوم میں، ہذہ الاربعۃ المذکورہ، یہ چاروں چیزیں آئی ہیں نا. خلقہن میں رات، دن، سورج اور چاند، یہ چار چیزیں آ گئی. یا تو خلق ہذہ الاربعۃ المذکورہ کے منہ میں خلقہن مؤنث ہو گئے جمع، کیونکہ غیر عاقل کی جمع کا حکم جمع مؤنث ہی کا ہے. غیر عقل جو چیز ہوتی ہے ان کی جو جمع ہوتی ہے وہ مؤنث جمع ہی لی جاتی ہے. واللہ اعلم جی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. پھر بھی اگر یہ تکبر کریں، غرور و تکبر کریں، کبر کریں، تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اس کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور کسی وقت بھی اکتاتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی وقت بھی نہیں اکتاتے جی. یعنی سجدے کے ساتھ ہی فرمایا گیا ہے کہ بھئی تم سجدے سے بھاگتے ہو، رب کے آگے سجدہ نہیں کرتے. تو جو فرشتے ہیں وہ تو سارا دن جی رب کے نزدیک ہیں، وہ تو
وہ رات دن تسبیحاں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پھر آگے اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ زمین کو تو دبی دبائی دیکھتا ہے جی۔ انا کا ترل ارضا خاشیتن، یہ ڈری ہوئی ہے یہ زمین، دبی دبائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ متقی کی نشانی بتائی جاتی ہے خاشیہ۔ تو یہاں کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، دبی دبائی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خاشیتن کا مطلب خشک اور قحط زدہ، یعنی مردہ سی، ڈری ہوئی، دبی ہوئی زمین کے لیے فرمایا گیا نا۔ آگے کیا فرمایا؟ پھر جب ہم اس پر مین برساتے ہیں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، ہیں جی، تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر انواع و اقسام کے خوش ذائقہ پھل، غلے، سبزیاں، فصلیں اللہ 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 یہ پیدا کرتی ہے، یہ زمین سے ہی نکلتے ہیں۔ اور مردہ زمین نظر آتی ہے تو اللہ پاک اس پر برکھا برساتے ہیں، بارش نازل فرماتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، ہیں جی، بارش کے پانی سے مین برساتے ہیں اللہ پاک، تو وہ پھر تر و تازہ زمین ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ اس میسج میں اللہ تعالیٰ پھر ساتھ ہی نشانی بتا رہے ہیں کہ جیسے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی ہیں جی، وہ تر و تازہ ہو گئی، اس سے پھل، سبزیاں، فصلیں، بہار آ گئی ہیں جی۔ تو آگے کیا فرمایا؟ جس نے اسے زندہ کیا، یعنی زمین مردہ حالت سے تر و تازہ ہو گئی، دبی دبائی سے وہ فصلیں نکل آئی، اس میں سے تر و تازہ ہو گئی، تو اس طرح مردوں کو بھی زندہ کرنے والے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں نا، مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینا اور اسے تازگی، رویدگی، اس قابل بنا دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ کرے گا جی۔ مردے جو ہیں وہ دوبارہ زندے کر دے گا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا کیا؟ ان الذی احیاہا لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، ہیں جی۔ پھر کیا فرمایا؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ 40 نمبر آیت، سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ فصلت اس کا نام ہے، 24واں سپارہ ہے، 40ویں آیت۔ کیا فرمایا؟ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یلحدون ملحد رویہ اختیار کرتے ہیں، ملحد رویہ، یلحدون کجروی چاہتے ہیں، ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، فی آیاتنا لا یخفون علینا، لا یخفون، جی، وہ ہمارے سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، وہ ہم سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ لا یخفون علینا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی چاہتے ہیں، کرتے ہیں، وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں جی۔ کجروی کرنا آیاتوں میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کر رہے ہیں، یعنی ان کو مانتے نہیں بلکہ ان سے اعراض، انحراف، ان کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الحاد کے معنی کی ہیں. الحاد کیا ہے؟ ملحد ہونا. الحاد کے معنی کی ہیں. وضع الکلام علی غیر مواضعہ. یہ حضرت ابن عباس نے اس کے معنی کی ہیں جی، جس کی روح سے اس میں وہ باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد و نظریات کے اثبات کے لیے آیات الہی میں تحریف معنوی اور تلبیس، دجل و تلبیس سے کام لیتے ہیں. تلبیس ہے جی، اس کی دوسرے معنی نکالتے ہیں، تحریف معنوی نکالتے ہیں. تو یہ الحاد ہے. یعنی قرآن کے جو اللہ پاک نے حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، رشد و ہدایت والے نام یافتہ لوگوں نے معنی لیے، وہ نہیں نکالتے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الحاد کے معنی کیے ہیں. وضع الکلام، وضع الکلام یعنی کلام کو واضح کرنا، علی غیر مواضعہ، غیر مواضعہ جس کی روح سے وہ باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد نظریات کے اثبات کے لیے آیات الہی میں تحریف کرتے ہیں، تحریف معنوی کرتے ہیں، تلبیس سے کام لیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ، یہ ہے کجروی اختیار کرنا، غلط معنی دینا. وہ اللہ سے کچھ مخفی نہیں. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لا یخفون علینا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو ایسا کرتے ہیں غلط روی، کجروی، ٹیڑھا پن آیتوں میں کرتے ہیں، وہ ہمارے سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہمارے سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ ملحدین ہے، چاہے وہ کسی قسم کے ہوں، اس کے لیے سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کو پتہ ہے. یعنی کیا پتہ؟ تو وہ ان کے لیے عذاب تیار ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں، ان کے لیے سخت وعید ہے، بڑی خطرناک ان کے لیے میسج اللہ پاک نے دے دیا ہے جی. جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں آیتوں سے، معنوں میں، مفہوم میں، آیتوں میں، نہیں مانتے، تکذیب کرتے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی؟ افمن یلقی فی النار خیر من یاتی آمنا یوم القیامہ، آمین یوم القیامہ. جی، افمن یلقی فی النار خیر من یاتی آمنا یوم القیامہ. ذرا بتاؤ تو، جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ جی، منچاہی زندگی کی طرف قیامت کے دن آئے. من یاتی آمین یوم القیامہ، قیامت کے دن، یوم القیامہ قیامت کے دن جی، جو آگ میں ڈالا جائے اور جو وہ بچ جائے، کون بہتر ہے؟ یہ واضح کیا گیا نا. افمن یلقا، فمن، آمن کیا، فمن پس جو، یلقا فی الناری آگ میں ڈالا جائے، یلقا فی الناری خیرن بہتر ہے. کون بہتر ہے؟ امن یاتی آمین یوم القیامہ. جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں. یعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں. اللہ نے اس سے اشارہ کر دیا کہ ملحدین آگ میں ڈالے جائیں گے. بھائی جی، ملحدین جو ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، جو آیاتوں میں، مفہوم میں اور ان میں ہیں جی، وہ ملحدین آگ میں ڈالے جائیں گے. اور اہل قیامت، اہل ایمان قیامت والے دن بے خوف ہوں گے. اور اہل ایمان والے، آگے فرمایا نا، آمینہ، آمینن، ایمان والے مومن لوگ جو اللہ کی رضا میں ہوں گے. تو یہاں یہ فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ. اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، جمع کے صیغے ہیں، دیکھ لو. اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے جو مرضی کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کچھ دیکھ رہا. انہو، یہ ضمیر ہو اللہ کی طرف ہے جی. انہو بما تعملون بصیر، وہ تمہارا سب کیا کرایا
جو کارستانیاں، کارنامے، سیئات، جو بھی کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. انہو بما تعملون بصیر. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جی انہو بما تعملون بصیر، کہ اس سے کچھ پوشیدہ ہی نہیں ہے. رب کی نظر میں ہر چیز وہ لکھوا رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ ثبوت پیش کیے جانے ہیں. رب ان کو دیکھ رہا ہے، کیا مطلب کہ اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے. اور یہ حجتیں اور بطور دلیل تمہارے سامنے، ہمارے سامنے یہ پیش کیا جانا. پیچھے کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم، جو تم کرنا چاہتے کر دو، کوئی رکاوٹ نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جی، کہ بھئی غلط کو سیدھی طرف موڑ دیا جانا. ٹرین جدھر کو جانی ہے غلط نہیں جا سکتی، یہ ہوگا نہیں. غلط چلنا چاہو تو غلط ہوگے، سیدھے چلنا چاہو تو سیدھے ہوگے. باطل مذاہب میں جاؤ گے تو اس میں بھی جا سکتے ہو. اب یہ باطل مذہب اسلام کے علاوہ صحیح سنت کے مطابق جو اسلام ہے، سنت کے مطابق اسلام، اور کئی ورژن پائے جاتے ہیں اسلام کے جی. تو جو کیا فرمایا کہ تم جو چاہو کرتے چاہو. آج دنیا میں دیکھ لو، یہ دیگر مذاہب کے علاوہ اسلام میں اندر کئی ورژن ہیں. یہ بدعتی، یہ کئی مذاہب ہیں اسلام کے اندر بھی کئی رستے ہیں. سلف صالحین کا، صحابہ کا طریقہ ہے جی. تو باقیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اعملوا ما شئتم، اے لوگو جو بھی تم کرنا چاہتے ہو کر لو، کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کچھ دیکھ رہا ہے. 40 آیت تک سورت فصلت حامیم سجدہ میں یہ پڑھی گئیں. اس درس میں، لیکچر میں اللہ تعالیٰ نے سورت 24واں سپارہ یہ بہت اہم میسج دیے ہیں اور اس میں وضاحتیں دی ہیں جی. اور انجام کار کیا لے بتایا کہ اہل ایمان، مومن لوگ، متقین لوگ اور صبر والے، پیچھے یہ ذکر کیا گیا تھا نا کہ بھئی یہ صبر والے ہی پا سکتے ہیں اس چیز کو. اور برائیوں کو اچھائیوں سے ختم کرو. تو وہ اہل ایمان کے لیے کیا فرمایا؟ اس دن قیامت کے دن بے خوف ہوں گے. اس دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. یوم القیامہ، یہ ساتھ ہی فرمایا آمنن یوم القیامہ، یہ واضح کیا ہے نا، یہ واضح کیا فمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ. بھئی دونوں کے لیے یہ قیامت کا دن بتایا کہ جو آگ میں ڈال دیا جائے اور جو بچا لیا جائے، جو امن کے ساتھ آئے، امن و امان کے ساتھ آئے قیامت کے دن، یعنی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ بے خوف ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ویژن دیا جا رہا ہے. ویژن، قرآن کا ویژن کیا ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کر بیان کیا ہے. تو قیامت کا تذکرہ بہت ضروری کیا. بھئی قیامت ہونی والی ہے جی، قیامت آنی ہی آنی ہے. جو بھی کام کرو گے اللہ کی نظر میں ہے، اچھے کرو برے کرو، بدلہ ملنا ہی ملنا ہے. یا آگ ملنی ہے، یا آگ والوں میں سے ہونا ہے، یا جنتی ہونا ہے، یا جہنمی ہونا. مگر اس میں بہت اہم میسیج ہے کہ قیامت برپا ہونی ہی ہونی ہے. اور ضمنی میسیج بھی تھوڑے تھوڑے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھائے ہیں کہ بھئی کیا کہ اچھی بات کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور خود بھی مسلمان ہو. یہ نہیں کہ دعوت تو دے اور خود جی، اور جو کہے وہ کرے بھی نہ. پھر اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت سب کو توفیق فرمائے، نیک بنائے اور مسلمان بنائے، اور اچھی بات کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف دعوت دے، اور نیک صالح اعمال کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا بھئی نیکی اور بدی، برے کام یہ سیئات ہیں جی، یہ گندے کام، یہ برائیاں، اور نیکیاں یہ نبی کے کام، سنتیں، اور سیئات ہیں جی، اور خیر اور بھلائی کے کام ایک جیسے ہو نہیں سکتے. بس یہی دنیا میں آزمائش ہے، ایک نیکی ہے ایک بدی ہے. ہر کام میں دیکھا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ پازیٹیو یہ نیگیٹو ہے جی، یہ روشنی اور وہ اندھیرے ہے.
اور سیئات اور برائیاں اندھیرے بن جاتے ہیں، یہ ظلم بن جائیں گے، اندھیرے بن جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ فرمایا۔ اور دنیا کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ برائی کو بھلائی سے دور کرو، ہے جی، دشمنیاں ختم کرو، بھلائی کرو، بھلائی۔ اور پھر آگے یہی واضح فرما دیا کہ بھائی جی یہ بڑا مشکل کام ہے، صبر کے ساتھ ہوگا اور بڑے نصیبے والوں کو ملے گا، یہ اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا اس کام کو۔ جی یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ آج ہم دیکھ لو، ہم غضبناک ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں میسج دے رہے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ اب صبر کو بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا جی، اور نصیب بنانے کے لیے صبر کو سمجھنا پڑنا۔ تو پھر آگے اور میسج اللہ تعالیٰ نے پھر کیا دیا، چوتھا ہے کہ پانچواں، کہ بھئی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ سمجھ لو، شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے تو پھر اللہ کی پناہ میں آؤ۔ دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، بڑے بڑے اچھے خیالات آتے ہیں جی، بڑے بڑے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، بڑی ترقی والے اور بڑا بڑا کچھ، تو وہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے دین اسلام سے، نیکی سے دور کرنے کے لیے۔ تو پھر اس کیا کرو؟ فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرو، فاستعذ باللہ، اللہ سننے جاننے والا ہے، بہت علم والا ہے جی، هو السمیع العلیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں، وہی 4 نشانیاں بتائی ہیں، دن رات سورج چاند، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جی، یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی کو۔ تو کیا فرمایا؟ تم سورج کو نہ سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو ہیں جی، بلکہ ان کو، اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، خلقہن الذی خلقہن واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو، ایاہ تعبدون، اگر تمہیں عبادت کرنی ہے نا تو پھر اللہ کے لیے کرو۔ یہ میسج قرآن نے دے دیا کہ عبادت نہیں، کوئی نہیں عبادت کرنی، کوئی نماز نہیں، کوئی قربانی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو مگر کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ کیا فرمایا ہے جی؟ سجدہ اللہ کے لیے کرو، ہر نیکی ایک سجدہ ہے۔ اب دیکھ لو، نیکی کرو، نیکی وہ اللہ کے لیے کرو، تو یہ بتایا سجدہ اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے نا تو اس کی کرو ہے جی، اگر نہیں کرتے اور یہ ناک اونچا اور تکبر اور غرور اگر یہ کرو تو پھر تو فرشتے تو اللہ کے رب کے نزدیک جو پہلے ہی ہیں وہ رات دن تسبیحاں کر رہے ہیں، تو اللہ کو تو نہیں ضرورت ہے جی، یہ تمہارے فائدے کے لیے کہا گیا۔ تو پھر آگے مثال دی گئی ہے 5ویں 36ویں مثال میں اللہ تعالیٰ نے اور نشانی بتا دی زمین کی کہ بھئی یہ مردہ ہوتی ہے، پھر یہ زندہ ہو جاتی ہے، اس سے پھل فروٹ سبزیاں فصلیں اور یہ چیزیں دوبارہ زندہ کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح مردے انسان، یہ مخلوق جو مرتی ہے، پھر ہم اس کو اسی طرح دوبارہ زندہ کریں گے، وہ اس چیز پر قادر ہے، انہ علی کل شیء قدیر۔ اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں جی؟ کہ اللہ کی آیات میں سمجھنا ہے، صحیح معنی لینے، صحیح معنی صحیح سمجھنا ہے، اور غلط سمجھنا نہیں ہے۔ کیا فرمائے؟ ان الذین یلحدون، اور جان بوجھ کے اس میں جو کجروی کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تعویلیں کرتے ہیں، تلبیسیں کرتے ہیں، غلط تحریف کرتے ہیں جی، تو وہ بھی اللہ سے نہیں چھپے ہوئے۔ تو کیا فرمایا ہے جی؟ ان کے لیے بھی عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا کہ جو آگ میں ڈالا جائے وہ صحیح ہے، یا جو امن مان کے ساتھ قیامت کے دن قائم ہونا ہی ہونا؟ پھر تم جو چاہے کرتے جاؤ، یہ معلوم آشیا تم انہ بما تعملون بصیر، جو چاہے کرتے جاؤ۔ اب تم دیکھ لو بھائی، نیکی کا رستہ ہے، برائی کا رستہ ہے جی، جو چاہو وہ اختیار کرو، وہ عمل کرو، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا دے، توفیق عطا فرمائے۔ چینل سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے، یہ اللہ کی طرف دعوت دی جائے تاکہ لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچے اور لوگ رب کی طرف آ جائیں اور قرآن کو سمجھنے لگ جائیں، سمجھنے والے بن جائیں۔
آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔